کہ اسرائیل کا جو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے کہ اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہیں، وہاں کی جو مصنوعات ہیں، وہاں کی جو چیزیں ہیں، جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں کہ جن کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہیں۔ تو اس لیے اسرائیلی پروڈکٹ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی وہاں کی چیزیں ہیں، ان کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ جب ہم کسی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں کی چیز جب ہم کوئی خریدتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اسرائیل کی مدد کی، اور اسرائیل کو ہماری اس خریداری سے جو فائدہ ہوتا ہے، پھر اسی پیسے کے ذریعے سے وہ فلسطینیوں کے اوپر بمباری کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اسرائیل کا کوئی بھی پروڈکٹ خریدا تو یوں سمجھیے کہ ہماری طرف سے فلسطینیوں کے اوپر ایک بم گرایا جاتا ہے اور ان کی ناحق جان لی جاتی ہے، تو ہم بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑ سکتا ہے کہ جو تمہارے بس میں تھا کم سے کم وہ تو تم کرتے۔ تو یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کو بالکل نہ خریدیں، اس کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، تو جو ہندوستان میں بنی ہوئی چیزیں ہیں ہم ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہمارے ملک کی بھی ترقی ہوگی اور ہمارا کام بھی چل جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، کہیں پر بھی رہتے ہیں، تو اسی ملک کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کا ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بلکہ بہتر نہیں، یوں سمجھیے کہ اس وقت یہ ہمارے لیے بالکل واجب اور فرض کے درجے میں ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کو بالکل بھی نہ خریدیں۔ اور اسی طریقے سے ہم کولڈ ڈرنک کتنی زیادہ دن کے اندر پی جاتے ہیں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو فوراً جو ہے ہم دکان سے جا کر جو ہے کولڈ ڈرنک لے آتے ہیں، مہمانوں کو پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جتنی بھی ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اس کا جتنا بھی جو ہے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو یقیناً جب اللہ کا سامنا ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب نہیں دے سکیں گے اور ہماری سخت سے سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سب سے ضروری بات جو مولانا نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا ہمارے بس میں ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ کر یقیناً چھوٹ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کیا، اور ان کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، ہم اس کو کیسے کرتے، تو اس لیے ہم اس کو نہ کر سکیں۔ تو جو ہمارے بس میں ہے ہم کو وہ ضرور کرنا چاہیے۔